نیوزی لینڈ میں آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو پاک امریکہ کشیدگی ہے اور پھر کل اے پی سی ہونے جا رہی ہے. اس اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور پاکستان کی سلامتی سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی جائے گی. اس اے پی سی میں آئی ایس آئی کے جو نمائندے ہیں, آئی ایس آئی جو ہے وہ بریفنگ دے گی تمام سیاسی جماعتوں کی کہ جو صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی جائے گی. ناظرین, ہم نے امریکہ کے ساتھ جو کشیدگی بڑھی ہے اس کشیدگی کے حوالے سے 2 دفعہ جوائنٹ ریزولوشنز جو ہے وہ پاس کی ہیں. ان جوائنٹ ریزولوشنز چونکہ یہ ان کیمرہ سیشن تھا, اس ان کیمرہ سیشن کی جو اطلاعات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ سکی, گو کہ دوسرا جو ان کیمرہ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا اس کی کچھ جو چیزیں ہیں وہ باہر منظر عام پر پہنچی ہیں, لیکن زیادہ تر چیزیں ڈیفینیٹلی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ کیا فیصلے ہوئے. تو اب اے پی سی میں جو فیصلے کیے جائیں گے اور پھر مسلم لیگ نون کی جانب سے جو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا خط لکھا گیا تھا وزیر اعظم گیلانی صاحب کو, اس خط میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے وہ کال کیا جائے اور اس میں بریفنگ دی جائے, اور ان کیمرہ بریفنگ کے لیے بھی سیکیورٹی داروں نے اندیا دیا تھا کہ ہم اس میں بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں. ناظرین, اتنا اہم مسئلہ ہے, اتنا اہم سچویشن ہے جس سے ملک اس وقت گزر رہا ہے اور امریکہ کی دھمکیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے امریکہ نے میڈیا وار شروع کر دیا پاکستان کے خلاف. آپ امریکی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, وال اسٹریٹ جرنل ہے اور دیگر امریکہ کے جو اخبارات ہیں وہ بھرے پڑے ہیں, اور پاکستان کے خلاف مسلسل ان اخبارات کے ذریعے زہر افشانی کی جا رہی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا. کیا ہمیں حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا عوامی امنگوں کا اب خیال رکھنا چاہیے؟ 10 سال سے عوام چیخ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ سے علیحدہ ہو جائیں, لیکن ابھی تک ہم علیحدہ نہیں ہو رہے. حکمت عملی کیا ہوگی, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب. صدیق الفاروق صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق الفاروق صاحب, آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے وقت دیا. صدیق الفاروق صاحب, جو موجودہ صورتحال ہے پاک امریکہ تعلقات میں, جو ٹویسٹ ہے, گو کہ پہلے بھی کشیدگی اتار چڑھاؤ رہے ہیں, لیکن یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کیونکہ بیانات کا سلسلہ امریکہ کی جانب سے نہیں رک رہا اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے یہ جو اس وقت کا رویہ ہے اسے دوستانہ کہا جا سکتا. یہ جو بیانات اور یہ سارے الزامات ہیں یہ غیر دوستانہ ہیں. بہت سے لوگ اسے دشمنانہ کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ اس سے تو دشمنی کی بو لگ رہی نظر یعنی بو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. اچھا, اب ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی اتحاد سے اس کا جواب دیں, اور کل کی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ ایک بھرپور اتحاد کا اور کلیئر کٹ 2 ٹوک میسج دے کہ پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے اور پاکستان اس قسم کی دھمکیاں اور اس قسم کے الزامات کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے دوست چین سمیت اور بہت سے دوست ممالک ہیں جو پاکستان کے سپورٹر ہیں, اور بڑی 2 ٹوک انہوں نے حمایت کا یقین دلایا ہے. اور یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یورپی ممالک بھی امریکہ کے اس موقف میں اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس صورتحال کا بھی ہمیں ایک فائدہ ہے, لیکن یہ جو ابھی ہم نے جو جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کا مطالبہ کیا ہے وہ بھی بلایا جائے. تو آل پارٹیز کانفرنس کے جو فیصلے ہیں میرے نزدیک ان کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کرے, اور پھر جو فیصلے ہوں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری موجودہ حکومت پارلیمنٹ کے فیصلوں اور قراردادوں پر عمل درآمد کرنے میں انتہائی برا ریکارڈ رکھتی ہے, اور اس سے پھر غیر ملکی طاقتیں یا امریکہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جی جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ برا ریکارڈ ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے, 2 جوائنٹ ریزولوشن ریکارڈ پر ہیں لیکن آج تک امریکہ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے, تو اب جو اے پی سی بلائی جا رہی ہے کیا حقائق جو ہیں عوام کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیا اب عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے گی حکومت؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے جی, مسلم لیگ جو خدا کے فضل و کرم سے در حقیقت ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, وہ کوئی اپنا ایجنڈا تو لے کے جا نہیں رہی نا. ہم تو لے کے جا رہے ہیں ملک اور قوم کا ایجنڈا, اور ملک اور قوم کے ایجنڈے کے حوالے سے ہم اپنے جو ایکسیپشنز ہیں, جو ہماری جو معاملات اس پہ جو ہے
جو ہماری رائے ہے، جو حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ ہم سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ایک نقطہ نہیں، مجموعی طور پر ایک پالیسی بنانے میں ہم کردار ادا کریں گے۔ تو جب ہم سب لوگ اس پہ جم جائیں گے تو حکومت نے بہت کچھ کر لیا جو کرنا تھا، اب اس فیصلے پر جو فیصلہ کرے گی پھر انشاءاللہ یہ حکومت بھی نہیں رہے گی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ تحفظات ہیں اے پی سی کے حوالے سے، نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ تحفظات ہیں، کیا اب بتائیں گے کہ وہ تحفظات کیا ہیں، کس وجہ سے آپ جو ہے اے پی سی پر تحفظات کا اظہار کریں؟ دیکھیے، تحفظات میں سب سے بڑا تحفظ تو یہی ہے کہ جو اکتوبر 2008 میں پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کا جو ایک اسٹریٹجک ایک الائنس ہے، اس پہ جو پالیسی اب تک چل رہی ہے پرویز مشرف علی، اس کو ریویو کیا جائے، اور انہوں نے ریویو نہیں کیا۔ اور میں یاد دلاؤں کہ اس سے پہلے خود صدر آصف زرداری صاحب کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی جاری ہے کوئی بے وقوف ہی اسے سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ہی اسے سپورٹ بھی کیا اور کوئی اس میں ترمیم میں اضافہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کے بہت سے وہ جو 14 نکات پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ اور جو 4-5 قراردادیں آئیں اور ان پر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ سب سے بڑی تحفظات تو یہ ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ کیوں کرپشن بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے، جب حکومت گڈ گورننس نہ دے سکے، جب حکومت کرپشن کو ختم نہ کر سکے، تو پھر اس کا بین الاقوامی امیج بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، عوام، افواج، حکومت سب ایک ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے، اور یقیناً ہمیں ایک ہونا بھی چاہیے اپنی تمام تر سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔ صدیق الفاروق صاحب، عوام کی امنگوں کے مطابق اب فیصلہ نہیں ہوتا، اے پی سی میں آپ ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اسے سٹیپ بیک کر لیں، فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں حالات نارمل ہو جاتے ہیں، ڈرون اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر کاروائیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ایجنڈا ہوگا آپ کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ایجنڈا ابھی آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ تو طے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سارے خدشات، یہ سارے سوالات، یہ سارے تحفظات جو ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت جناب نواز شریف ہوں گے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، یہ وہاں رکھے گی جناب سامنے، اور ہم تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں ویسے بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکتا جب تک حکومت ان سارے تحفظات کے بارے میں وضاحت نہ دے اور یقین دہانی نہ کرائے۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو رہے، موجود تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق، جن سے ہم نے بات کی ہے اور نقطہ نظر جاننے کی کوشش کی ہے کہ جو اب صورتحال ہے اس سے کس طرح ہمیں نکلنا ہے، کس طرح سے نمٹنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے اندر ہم جائیں گے، تحفظات موجود ہیں کیونکہ جو حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے، جوائنٹ ریزولوشنز کا حال ہمارے سامنے ہے، ان تمام حالات کے اندر ابھی تک جو ہے سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب اے پی سی بلائی جا رہی ہے، جہاں پر ناظرین ایک بڑا ہم سوال ہے کہ عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، عوام کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے باہر نکل آؤ، اپنی معیشت کو ٹھیک کرو، بجلی دو، ہمارے ضروریات پوری کرو، لیکن کبھی بھی عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب اے پی سی بلائی جا رہی ہے جو کل ہو رہی ہے، جس میں یقینی طور پر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، تحفظات کا اظہار بھی کیا جائے گا، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہو کے ایک پیغام اگر دیں گی، اور امریکہ کے خلاف جس طرح سے ایک پبلک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سٹیپ بیک کیا جائے وار اگینسٹ ٹیررزم سے، تو اگر وار اگینسٹ ٹیررزم سے ہماری حکومت علیحدہ ہوتی ہے تو اس کو ویلکم کیا جائے گا، اور اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں اور عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر بھی ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سو لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر، اس بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔